گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج غیبت و حضوری کی ساری گفتگو ہے۔ آج سید حجویر تجزیہ نگار ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک مشائخ کا ایک گروہ غیبت کو مقدم اور افضل جانتا ہے اور مشائخ کا ایک گروہ حضوری کو مقدم اور افضل جانتا ہے۔ آج ہم نے یہ باتیں سننی ہیں، بڑی مزیدار باتیں ہیں، دونوں کے دلائل پیش کیے ہیں اور حضوری والوں کے ساتھ خود کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضوری والوں کے ساتھ خود کھڑے ہو گئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں۔ بس اس کو پکڑتے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو ان کو یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
یہ درود ہجویریہ سید ہجویر نے لکھا ہوا درود پاک ہے یہ. اللہ پاک ہمیں ہر درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک کی فضیلت میں حضور خوشبودار آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. کل بروز قیامت آقا کریم کی شفاعت کبریٰ اس پر لازم ہو واجب ہو جائے گی. بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. جو 1000 مرتبہ پڑھے گا آقا کریم کے خوشبودار کندھے سے اس کا کندھا چھو جائے گا. سبحان اللہ. جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کی خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, ایسا گل کہ جس جیسا پھول ہی کوئی نہیں ہے. گل چیدہ کا مطلب یہ ہے خوشبو ہے دو عالم میں, زمین و آسمان میں آقا کریم کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. جن کی تعریفیں اللہ کرتا ان کی تعریفیں کون کر سکتا ہے. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتمہ برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیر والی امت میں پیدا فرمایا. خیر والی امت میں پیدا فرمایا. انٹرنیٹ, کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 26 جولائی 2019 22 ذی القعدہ 1440 ہجری جمعہ مبارک. درس نمبر 285. موضوع مشائخ کے نزدیک غیبت افضل یا حضوری. مشائخ کے نزدیک آج یہ تجزیہ نگاری ہے. آپ کو یہ درس مبارک ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس جملے کو بس پکڑ لیں. ایک تو میں نے لاو و لاب سے بچ کے ان سے غیبت اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں خود حاضر ہونا ہے, اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے. یہ حضوری اور غیبت کو سمجھ لیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا, تاجدار بریلی جڑتے جائیں گے دائے ہے تاجدار بریلی. اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سب تین کو, اے میں قربان جانے جانا انگشت کیا لی ہاتھ میں. ہائے ہائے. سبتین کون ہے؟ حسن و حسین. دستگیر, اگر ولی کسی کی انگلی پکڑ لے, کتب کسی کی انگلی پکڑ لے تو کیا کر دیتا ہے؟ ولی کر دیتا ہے. سید حجویر مخدوم امم کتب عالم ہے, آپ کی انگلی ان کے انگلی میں ہے تو تب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو. کتب کسی کی انگلی پکڑے تو کیا کر دیتا ہے؟ ولی کر دیتا ہے. اور آقا کریم کسی کی انگلی پکڑے تو وہ کیا کر دیتے ہوں گے؟ دستگیر ہر دو عالم کر دیا حسنین کو, اے میں قربان جان جانا انگشت کیا لی ہاتھ میں, اے میں قربان جان جانا انگشت کیا لی ہاتھ میں. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. سبتین کون ہے؟ حسن و حسین ہے. انگلی پکڑی تو نوجوان جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. انگلی پکڑی تو کیا بنا دیا آقا کریم نے؟ آقا جس کی انگلی پکڑ لے, اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت خوبصورت تصویر گری کیا. فرمایا دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو, اے میں قربان جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں. حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ. انگشت پکڑی, حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کر دیا؟ صدیق اکبر, انبیاء کے بعد سب سے بڑے صادق. حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں عمر بن خطاب, تو پہلے کیا تھے؟ عمر بن خطاب فاروق اعظم کر دیا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا کر دیا. عثمان غنی تھے, عثمان تھے, حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں, انگلی پکڑی حضور نے تو غنی کر دیا, ذوالنورین کر دیا. ہائے ہائے ہائے. انگلی پکڑی حضور نے علی ابو طالب ابن طالب کی, تو کیا تھے؟ علی ابن طالب ابو طالب. جب انگلی پکڑی تو حضور نے حیدر کرار کر دیا, شیر خدا کر دیا, مولا علی کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ
غوثیہ نعرہ حجویریہ دستگیر ہر دو عالم کر دیا صفتین کو اے میں قربان جان جانا اے میں قربان جان جانا انگشت کیا لی ہاتھ میں اے میں قربان جان جانا انگشت کیا لی ہاتھ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مقام و مرتبے پا گئے، جو نہیں حاضر ہوئے غیبت میں رہے، ابو لہب بن گئے، ابو جال بن گئے، لعین بن گئے، بدبخت بن گئے۔ دعا کریں کہ ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ حضور کی سید حجویر کی انگلی بھی حضور کے ہاتھ میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کی انگلی یہ ایک نقشہ گیری ہے، پھر ہماری انگلی سید حجویر کے ہاتھ میں ہے۔ قطب عالم جس کی انگلی پکڑ لے وہ ولی بن جاتا ہے، تو حضور نے جن کی انگلی پکڑی وہ کیا بن گئے؟ تو اللہ رب العالمین کرے کہ بس ہم سب یہ کیفیت ہم میں طاری ہو جائے کہ بس جیسے حضور نے ہماری انگلی پکڑی ہے، اس قدر ہم حضوری میں حاضر کر لیں اپنے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضوری کی حضور پاک کی وہ اللہ کے حضوری حاضر ہے، وہ اللہ کے حضوری حاضر ہے۔ حضوری پر ہی حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی حضوری دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، سب کی اپنی اپنی حضوری ہے، سب کی اپنی اپنی حضوری ہے۔ اب آقا کریم کی حضوری دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا عائشہ، فرمایا کون عائشہ؟ فرمایا بنت ابو بکر، فرمایا کون ابو بکر؟ فرمایا بن ابو قحافہ، کہا کون ابو قحافہ؟ آپ فرماتی ہیں میں فکر مند ہوئی، اتنی محبوب بیوی ہے جس کی حادی کوئی نہیں ہے، تو آج حضور اس حضوری میں ہوئے جب یہ کیفیت سے آقا کریم واپس آئے تو آپ نے پوچھا سیدہ ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ یہ کیفیت یہ معاملہ ہوا، تو آپ نے فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان ایک وقت ایسی حضوری آتی ہے کہ اس میں کوئی نبی مرسل اور کوئی پیغمبر اور کوئی مقرب فرشتہ بھی داخل نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ ایک وقت اور ایک حضوری ایسی اللہ کے حضور مجھے نصیب ہوتی ہے، رہتے تو کیا بات ہے، لیکن اس میں بھی کوئی بکا بکا حسینی وہ ادنا نیچے بھی کبھی ہو جاتا ہوگا، تو ایسی حضوری نصیب ہوتی ہے، کوئی نبی مرسل اور کوئی مقرب فرشتہ بھی اس پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ اس حضوری کی برکت سے سب صدقے ہمیں بھی اپنی حضوری عطا فرما، باقی حضوری عطا فرما۔ حدیث پاک درس کے مطابق ہوئی، مولا علی کا قول لیے چلتے ہیں، شجرہ نسب کے بعد شجرے یاد کر لو، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے مولا علی سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں آپ، اور امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کی تصویر ہے آپ کو مبارک ہو۔ اتنی بڑی نسبت ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے فرماتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا سید حجویر مخدوم امم قطب عالم، جس کی انگلی پکڑنے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہائے ہائے ولی ہو جاتا ہے، ولی ہو جاتا ہے، خدا کی قسم ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ فیوز و برکات عطا فرمائے کہ وہ ہماری انگلی پکڑ لیں، وہ ہماری انگلی پکڑ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غیبت اور حضوری کے بارے میں، غیبت اور حضوری کے بارے میں سید حجویر اس قول کو آپ کے موضوع میں درج کرتے ہیں، فرمایا علی المرتضیٰ نے تم اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہونے کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ بنا لینا۔ کیا فرمایا مولا علی نے کہ تم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہونے میں، لگ جانے میں، ان کے معاملات میں کا کو سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑا کام نہ مشغلہ نہ بنا لینا۔ اگر بیوی بچے اللہ تعالیٰ کے دوست ہوئے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوں گے تو تمہارا دشمنوں کے ساتھ کیا مقصد، کیا واسطہ، تمہارا اللہ کے دشمنوں سے کیا لینا دینا۔
یہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی کہا تھا اپنے بچوں کے بارے میں. کیا فرمایا علی المرتضیٰ نے اس شخص کو کیا وصیت کی کہ تم اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ بنا لینا, نمازیں ضائع کر دینا, سب کچھ برباد نہ کر لینا, اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ بنا لینا. اگر یہ اللہ کے دوست ہوئے تو یاد رکھ اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو گے تو تمہارا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا واسطہ. تمہارا ان کے بارے میں افسوس کا شکار ہونا یا ان میں مشغول ہونا کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا, کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ہلاک کر لینا ان کے بارے میں. اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو پھر تجھے غم ہی نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اللہ کے دشمن ہے پھر بھی غم نہیں ہونا چاہیے. پھر تجھے کیا ضرورت پڑ گیا ان کے بارے میں غم کرنے کی جو اللہ کے دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنا دوست بنائے. آپ ساتھ دعا کرتے رہا کریں. سید حجویر نے فرمایا اس مسئلے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے اور مخلوق سے غائب ہونے سے ہے. داتا صاحب نے اس کال پہ کمنٹس کرتے ہوئے شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کال ہے کہ مخلوق سے غائب ہونا اور اللہ کے حضور حاضر ہونا. اس کو یوں سمجھیں, سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس قدر ہم میں حضور کی مودت اور محبت تھی کہ جس کی حد کوئی نہیں. جب حضرت بلال اذان دیتے تو لگتا ہے حضور ہمیں جانتے ہی نہیں, لگتا ہے حضور ہمیں جانتے ہی نہیں. اللہ کی حضوری اس طرح کی ہونی چاہیے. اس کال کو پھر پیچھے سے سمجھیں گے, آگے تو سمجھ آ جائے گی کہ تم اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہونے کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ بنا لینا. منع فرمایا اگر اللہ کے دوست ہیں تو ضائع نہیں ہوں گے, اور اگر اللہ کے دشمن ہیں تو تجھے کیا پڑی ہے ان سے ان کے لیے فکر مند ہونے کی, ان کے لیے فکر مند ہونے کی. اللہ رب العالمین ہمیں مولا علی کی اس کال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے, ایک ہاتھ مولا علی کا نسبت سے ہے, ایک ہاتھ طریقت میں ہے, ایک ہاتھ سے بیٹے ہیں, ایک ہاتھ سے مرید ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ. ہائے ہائے, اسد فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں نے کہا یا رسول اللہ آنکھیں نہیں کھولتے علی, دیکھیں تو صحیح, آنکھیں نہیں کھولتے. جب گود میں دیا تو آنکھیں کھول دی. تو میرا وجدان کہتا ہے, وجدان کے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اس لیے نہیں کھولتا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو ہی دیکھنا چاہتا تھا. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میری ایک کیفیت یہ کہتی ہے کہ یہ فرمایا گیا اس لیے نہیں کھولتا تھا کہ سب سے پہلے تکنا ہی چہرہ ہے وہ دعا چاہتا تھا, چہرہ وہ دعا چاہتا تھا. اللہ ہمیں حضور کا عشق عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے. بغیر عشق کے اتباع ہو سکتی جب تک عشق نہ ہو جائے. عشق نہ چھٹ دا پھکا کوڑے تے او میرے دل دا مکہ کوڑے. بابا بلے شاہ یاد آ گیا. جب عشق ہو جاتا نا, عشق جنہاں دی ہڈی رچیا کم انہاں دا رونا, اٹھ دے روندے بہندے روندے روندے وچ بازاراں, وہ دل نرم جو ہو جاتا ہے, پھر بات پہ رونا آتا ہے, بات پہ رونا آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار اور زرعی قول. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں حضوری کے بغیر غیبت جنوں ہے. کوئی بندہ آگے قریب آ جائے, آگے کوئی بات. اور حضوری داتا صاحب کی اس کال کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں تو پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. سید حجویر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ غائب تو ہو جائے, لاو و لاب سے بچ جائے, توبہ کر لے, لیکن اللہ کے حضور حاضر نہ ہو, ایک چیز کو اختیار کر لیا, غیبت اختیار کر لی, دنیا سے منہ موڑ لیا, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ ادھورا ہے, یہ ہلاک ہو جائے گا. کیونکہ کہیں سے ہٹا ہے تو کہیں تو لگے نہ جا کے, ہٹ گیا لگا کہیں نہیں تو ہلاک ہو جائے گا. دنیا کے لاو لاب سے بچ گیا. بعض لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے بڑے نیک ہیں, اللہ والے ہیں, پر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, دین سے ہٹے ہوئے ہیں, اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے تو وہ ایک دن ہلاک ہو جائے گا. کہیں سے ہٹے گا تو کہیں لگنا بھی پڑے گا, اگر ہٹا لگا نہ تو ہلاکت ہو گیا. اب آپ کو اس کال کی سمجھ آئے گی. فرمایا حضوری کے بغیر غیبت جنوں یا ہلاکت ہے, اس لیے طالب حق کو چاہیے. آپ کے ساتھ داتا صاحب مخاطب ہے اس وقت, آپ کون ہیں؟ طالب ہیں, طالب حق ہیں, حق کی طلب میں یہاں بیٹھے ہیں کہ یار کوئی جملہ مل جائے کہ حق کی ہمیں کچھ پہچان اور آسانی ہو جائے حق کی بات ماننے کو. تو کیا فرمایا سید حجویر نے؟ طالب حق کو چاہیے کہ غفلت کو ترک کر دے, غفلت کو ترک کر دے, اس کی ہر چیز ایسے کامل اور مکمل اور پوری ہونی چاہیے. داتا صاحب فرما رہے ہیں حضوری کے بغیر غیبت جنوں
جنون ہے یا ہلاکت ہے. اس لیے طالب حق کو چاہیے کہ غفلت کو ترک کر دے تاکہ غیبت کا اصل مقصد یعنی حضوری نصیب ہو جائے. غیبت کا اصل مقصد داتا صاحب فرما رہے ہیں حضوری تھا. غیب تو ہو گیا, حاضر نہیں ہوا تو ہلاک ہو جائے گا. غیبت کا اصل مقصد حضوری ہے. دنیا کے لاب و لاب سے بچا تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب یہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں ان رموزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفیاء نے لکھا گنج بخش کا لقب آپ کو سجدہ ہے. کن کو؟ داتا صاحب کو. گنج بخش کا لقب گنج بخش فیض عالم. صوفیاء لکھتے ہیں گنج بخش کا لقب آپ کو سجدہ ہے کیونکہ ساری زندگی آپ نے علم و معرفت کے خزانے تقسیم کیے اور اپنے بعد والوں کے لیے. بعد کوئی نہیں ہوتا اللہ والے کا, لیکن یہ ایک لفظ ہے. اللہ والا جس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا, نہ اس کا کوئی بعد ہے نہ اللہ والے کا کوئی بعد ہے. حق کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے تو نہ اس کا بعد ہے. تو اپنے بعد والوں کے لیے جو علم و حکمت اور معرفت کا خزانہ چھوڑا اس کے بارے میں خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور اگر کوئی کامل پڑھے تو اس کو کاملوں کا رہنما بنا دیتی ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے اس کی ذات کیا کھولتی ہوگی, ان کی کتاب کیا کھولتی ہے. بس جڑ جاؤ ان کے ساتھ جڑ جاؤ. یہاں سے عمل سے جڑتا ہے کہ اگر بندہ کہتا ہے کہ پاپا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, پاپا کہتے ہیں بیٹے پانی کا گلاس دینا, تو بیٹا کہتا ہے پاپا پانی آپ ہی پی لو, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو محبت کرتا ہے کہ فراڈ کر رہا ہے, ہائے ہائے فراڈ کر رہا ہے. کہتا ہے میں اللہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ, تو کہتا ہے آپ ہی پڑھ لیں. وہ اس کا جب نہیں پڑھنے جا رہا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب اللہ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ تو ساری کائنات سے منہ موڑ لیتا ہے, جا کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے حی علی الفلاح, تجھے مبارک ہوں ساری کائنات کی کامیابیاں, تو نے میرے لیے کائنات کو چھوڑا, میں نے ساری کائنات تیرے قدموں میں لا دی. ساری ساری کی ساری کتاب میں آپ نے موتی پرو دیے ہیں, لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. صوفیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے 10 کو مقبول اور 2 کو مردود لکھا, اس میں سے 9واں مکتبہ فکر ہم پڑھ رہے ہیں. اس مکتبہ فکر کے بانی شیخ ابو عبداللہ محمد بن خفیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے مسلک کی خصوصیت غیبت اور حضوری ہے کہ یہ انہی 2 الفاظ پہ اپنے مریدین کی تربیت کیا کرتے تھے. داتا صاحب کو ان کے 2 لفظ بڑے پسند آئے تو انہوں نے کشف المحجوب میں لے لیے. وہ داتا صاحح ہماری تربیت اب ان 2 لفظوں سے کرنی چاہ رہے ہیں. 10 نمبر اور ان کے مسلک آج اس مسلک کا تیسرا درس ہوگا اور مجموعی طور پہ ہمارا 285 نمبر درس ہے. موضوع مشائخ کے نزدیک غیبت افضل یا حضوری. مشائخ کے ایک گروہ نے کہا کہ غیبت افضل ہے اور مشائخ کے ایک گروہ نے کہا کہ حضوری افضل ہے. اور دونوں گروہوں نے کہا کہ اگر دل اللہ کے حضور حاضر ہو جائے پھر غیب ہو یا حاضر ہو ستے ہی کہہ رہے ہیں, پھر ستے ہی کہہ رہے ہیں. دل کو ہم نے اللہ کے حضور حاضر کرنا ہے. بس بات کو سمجھیں. سید حجویر مخدوم امم قطب عالم فرماتے ہیں جب دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی ذات سے غائب ہو یا حاضر, انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے اور تصرف میں ہوتا ہے. غور و فکر کیا جائے تو یہی چیز بنیاد اور حقیقت ہے. اس پہ سب مشائخ کا سید جو فرماتے ہیں جب دل اللہ کو دے جو دیا, دل کا مالک, اب دل اللہ کو دینے سے سمجھے نا کیا اس کی مراد. داتا صاحب کی مراد تو بہت مرادیں ہوں گی, ہم ساری مرادیں تو نہیں بیان کر سکتے. ہم اپنے ناقص علم کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں, داتا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دل کا مالک جب اللہ کو کر جو دیا اب اس کی خواہش کو نہیں پورا ہونے دینا. یہ ایک پچھلی بار بتایا تھا میں نے, ایک دارالخلافہ ہے. دل ہمارا بدن کا حاکم ہے, مالک ہے, بادشاہ ہے. اگر یہ اللہ کو دے دو گے تو سارے بدن پہ کس کی حکومت ہو جائے گی؟ شاباش, آپ درس سن بھی رہے ہو, سمجھ بھی رہے ہو. اگر ہم دل اللہ کو دے دیں گے, یہ دارالخلافہ ہے, سلطنت کا بادشاہ ہے. اگر یہ ہم نے نفس کو دے دیا تو پھر کس کی حکومت ہو جائے گی؟ شیطان کی اور نفس کی. اگر اس کو ہم نے اللہ کو دے دیا کہ اپنی مرضی سے نہیں اب جئیں گے, اللہ کی مرضی سے, میرا دل یہ کرتا ہے نہیں, میرا اللہ کیا کہتا ہے,
میرا اللہ کیا کہتا ہے، جو میرا اللہ کہتا ہے وہی میرا دل کرتا ہے۔ جب دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس وقت انسان اپنی ذات سے غائب ہو یا حاضر، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے اور تصرف یعنی استعمال میں ہوتا ہے۔ غور و فکر کیا جائے تو یہی چیز بنیاد اور حقیقت ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ بنیاد اور حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں اس بنیاد میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ سید حجویت آگے فرماتے ہیں مشائخ بھی اسی بات کے قائل ہیں، لیکن جہاں ان کے درمیان اختلاف سامنے آیا ہے وہاں اختلاف کی وجہ کوئی اور ہے۔ سید حجویت فرماتے ہیں تمام مشائخ اسی بات پہ متفق ہیں، جہاں پر ان میں اختلاف آیا ہے جو آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں اور حل کیا آپ نے، فرماتے ہیں وہ اس بات پہ آیا کہ ایک گروہ نے کہا کہ غیبت افضل ہے حضوری سے، اور ایک گروہ نے کہا کہ حضوری افضل ہے غیبت سے۔ اب یہ ساری گفتگو ہوگی، ایسے آپ کو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ فرمایا مشائخ بھی اسی بات کے قائل ہیں اوپر والی کی، لیکن جہاں ان کے درمیان اختلاف سامنے آیا ہے وہاں اس اختلاف اس حوالے سے ہے، بعض مشائخ حضوری کو غیبت سے افضل قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے مشائخ غیبت کو حضوری پر ترجیح دیتے ہیں۔ مشائخ کے ایک گروہ نے کہا غیبت افضل ہے، مشائخ کے ایک گروہ نے کہا حضوری افضل ہے۔ پہلے ہم اس گروہ کا ذکر کریں گے جنہوں نے کہا غیبت افضل ہے، انہوں نے اپنی دلیلیں دی، پھر اس گروہ کا ذکر کریں گے جنہوں نے کہا حضوری افضل ہے اور پھر انہوں نے اپنی دلیلیں دی۔ آپ دلیلیں سنیں، آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کیا فرمایا، اور داتا صاحب فرماتے ہیں ایک نے کہا حضوری افضل ہے، ایک نے کہا غیبت افضل ہے، جیسے کہ ہم سکر اور سہو کے بیان میں اس بات کو ذکر کر چکے ہیں۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ پچھلے میں سہو اور سکر بولتے ہیں مجذوب صوفیہ اور اولیاء جو تھے یہ صاحب سکر تھے، یہ سالک کے ابتدائی مقام ہوتے ہیں۔ آپ کیا بن رہے ہیں؟ سالک ہیں، صوفی بن رہے ہیں۔ کسی دن اللہ کی توجہ پڑی تو آپ مجذوب ہو جاؤ گے، سکر میں چلے جاؤ گے، پھر اللہ کے کرم سے سہو میں آ جاؤ گے۔ یہ رہو گے تو دنیا میں کام بھی کرتے ہوئے نظر آؤ گے، لیکن لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کہو جا ہو گیا، بدل ہی گیا ہے، چپ ہی رہتا 24 گھنٹے، ہوتا تو ایتھے لیکن ایتھے نہیں ہوتا، ہو رہے کتنے ہوتا ہے۔ یہ چونکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو میں آپ کو اللہ کرے کسی کو یہ کیفیت آئے تو اس کو پتا ہو کہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا، یہ کیفیت وہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ تیرے ساتھ اب یہ ہونے والا، تو بندہ اس کو سہ جاتا ہے، شکر کی کیفیت میں بندہ ہوتا تو کہیں اور ہے پر ہوتا کہیں اور ہے، ہوتا تو یہاں ہے پر ہوتا یہاں نہیں ہے، اور جب سہو کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جیسے ہم سکر اور سہو کے بیان میں اس بات کو ذکر کر چکے ہیں، فرق یہ ہے سہو اور سکر کی کیفیات بشری صفات کے باقی رہنے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سکر اور سہو کی صفات بشری صفات کے باقی رہنے کی نشاندہی کرتی ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں، جبکہ غیبت اور حضوری کی کیفیت بشری صفات کے فنا ہو جانے کی اطلاع دیتی ہیں۔ سہو اور سکر میں کچھ نہ کچھ بشری صفات باقی رہ جاتی ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں غیبت اور حضوری میں بشری صفات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سید حجویت فرماتے ہیں اس لیے تحقیق کے میدان میں یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو شیخ ابو عبداللہ محمد بن خفیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت اور کارکردگی کی، داتا صاحب نے ان کو سراہتے ہوئے کہا کہ تحقیق کے میدان میں، اس وقت تحقیق کا دور تھا، تحقیق ہو رہی تھی، سہو و سکر، فنا و بقا اور غیبت و حضوری، تو سید حجویت نے فرمایا تحقیق کے میدان میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو شیخ ابو عبداللہ محمد بن خفیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق کے میدان میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جن مشائخ نے غیبت کو حضوری سے افضل قرار دیا ہے، اب ان کے نام آنے لگے ہیں۔ جن مشائخ نے غیبت کو حضوری سے افضل قرار دیا ہے ان میں شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بندار بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ یہ بہت بڑے شیخ ہیں اور پیچھے ان کے واقعے گزر چکے ہوئے ہیں، میں ایک کی بات چھڑوں گا تو یہ ہمیں سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کو یہاں ہی سمجھ جائیں۔ اور یہاں پر یہ ایک چیپٹر کلوز ہوا، اب آگے ایک اور چیپٹر ہے، پھر چھوٹا سا ایک چیپٹر ہے، پھر دعا مانگتے ہیں۔ اس میں ہم نے حاصل کلام کیا لیا کہ دل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پھر جہاں بھی ہو جسم وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ دل جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو یہاں پر دوسرا اختلاف یہ تھا کہ مشائخ کا صرف اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ
جو सहू व शुक्र है, इसमें बशरी सिफात कुछ ना कुछ बाकी रह जाती हैं, लेकिन जो गैबत और हुजूरी है, दादा साहब फरमा रहे हैं इसमें कुछ नहीं बाकी रह जाता। गैबत गायब हो जाती है और बंदा हाजिर हो जाता है। ये एक आखिरी मुकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन समझने की तौफीक अता फरमाए। अब उन मशाइख की दलाइल जो गैबत को अफजल करार देते हैं हुजूरी से, और आगे फिर उनके दलाइल आएंगे जो हुजूरी को अफजल करार देते हैं गैबत से। सैयद हुजूर फरमाते हैं, अहले इराक की एक जमात इस बात की कायल है, हक के रास्ते में सबसे बड़ा हिजाब इंसान खुद होता है। बहुत बड़ा जुमला है। इस जुमले ने मुझे 8 दिन हिलाए रखा कि हक के रास्ते में सैयद हुजूर क्या फरमाना बताना चाह रहे हैं हमें। हमारी ज़ात हक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा हिजाब हमारी ज़ात है। इसको जब तक हम नहीं आगे से हटाएंगे हम रास्ता नहीं पा सकते। जब तक हम इसकी पहचान नहीं करेंगे हम अपने रब को नहीं पहचान सकते। हदीस पाक से बात को समझे ना, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु। जो पहचान लेता है इसको वो उसको भी पहचान लेता है। जो इसको ही ना पहचान सका वो कि क्या हम हक के रास्ते में सबसे बड़ा हिजाब कौन है? हम खुद हैं। जब तक हम खुद को खुद से गायब नहीं कर देते, हटा नहीं देते, तो दादा साहब कहते हैं कि हम रास्ता नहीं पा सकते। अब आपको इस बात की समझ आएगी। सैयद हुजूर फरमाते हैं, अहले इराक की एक जमात इस बात की कायल है, हक के रास्ते में सबसे बड़ा हिजाब इंसान खुद होता है। तो जब तुम अपने आप से गायब हो जाओगे, हाय अपने आप को देखना ही छोड़ दोगे, मैं को मार ही लोगे, ख़त्म ही कर लोगे अपने आप को। क्या फरमाया सैयद हुजूर ने? तो जब तुम अपने आप से गायब हो जाओगे, तुम्हारे वजूद को साबित करने वाली चीज़ें भी गायब हो जाएंगी, वो भी फना हो जाएंगी। जब तुम खुद को देखोगे नहीं तो फिर देखने की मैं की बात कहाँ रह जाएगी। वजूद को साबित करने वाली चीज़ें भी फना हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तुम्हारी बातनी हालत तब्दील हो जाएगी, जब ये इस तरह की तुम अपने आप को गायब कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो तुम्हारी बातनी हालत सीधे हुजूर फरमाते हैं तब्दील हो जाएगी। मुरीदीन के तमाम तर मुकामात तुम्हारे लिए हिजाब की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। ग़ैबत की गुफ्तगू है। यहाँ सैयद हुजूर ने सालिक को जो अहवाल पेश आते हैं रस्ते में, उनके बारे में गुफ्तगू की है कि जब ये ग़ैबत पे चलेगा, इसको तय कर लेगा, अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा, तो ये उस मुकाम पे पहुँच जाएगा जिस मुकाम पे इसने वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम। उस वक़्त ये अपने आप से भी गायब था, दुनिया से भी गायब था, अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर था। उसने वादा किया था। जब ये सारी चीज़ें दुनिया में आके फिर ये भूल गया, अब दोबारा अगर ये चाहता है कि वो हालत इसको नसीब हो जाए, तो दाता साहब फरमा रहे हैं कि उसको अपनी ज़ात जो इसके लिए सबसे बड़ा हिजाब है, इसको देखने से भी अपनी आंखें बंद करनी होंगी, तो फिर ये उसी मुकाम पे जा पहुंचेगा अलस्तु बिरब्बिकुम वाले पर। अब आप सही बात समझ गए, तो अब आप चलते जाएंगे तो बात को समझते जाएंगे। और क्या फरमाया? और तुम्हारी बातनी हालत तब्दील हो जाएगी, मुरीदीन के तमाम तर मुकामात तुम्हारे लिए हिजाब की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे, तालिबान राह हकीकत के तमाम तर अहवाल तुम्हारे लिए आफत बन जाएंगे, इसरार तुम्हारे लिए जन्नार की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। तो जो रस्ते तुम पीछे देखोगे ना मुड़ के, तो तुम्हें लगेगा जैसे वो कैद और सोबत की बंदिशें थी। अब मैं जब अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो गया हूँ तो मैं बड़ा नसीबों वाला हो गया हूँ। तो जन्नार एक धागे को भी कहते हैं, वो हिंदू पहनते हैं। जन्नार एक कड़े को भी कहते हैं, जो बड़े मुजरमों को लगा दिया जाता है, जिसके साथ 2 हथकड़ियाँ और एक बड़ा गड़ा, इसको भी जन्नार कहा गया। और हिंदू एक धागे, ख़ास किस्म के धागे को जन्नार बोलते हैं। और क्या फरमाया? इसरार तुम्हारे लिए जन्नार की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे, और मौजूदात तुम्हारे इरादे के सामने हकीर और ख्वार महसूस होंगे। आंख अपने आप और अपने गैर से बंद हो जाएगी, आंख अपने आप से भी बंद हो जाएगी, अपने गैर से भी बंद हो जाएगी। सीधे फरमाते हैं यानी ला ताल्लुक हो जाएगी, जबकि तमाम बशरी सफ़ात गुर्बत इलाही की आग में जल जाएंगे। ये कब होगा? कि जब हम दुनिया के लावो लाभ से खुद को बचा के अल्लाह के हुजूर हाजिर करेंगे। ये ग़ैबत की तारीफ़ें हो रही हैं, हो जाए। और उस वक्त ऐसी सूरत हाल, अब वो बुज़ुर्ग असल की तरफ वापस आ रहे हैं जो ग़ैबत को अफजल करार देते हैं। कहते हैं उस वक्त जब ये सारी चीज़ें तुम कर लोगे, उस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी गोया अल्लाह ताला ने तुम्हारी ग़ैबत की हालत में तुम्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूंछ से निकाल के तुम्हें अपना अजीम कलाम सुनाया था। से निकाल के वो वाली हालत पैदा हो जाएगी, तुम्हें अपना अजीम कलाम सुनाया था, फिर तुम्हें तौहीद की खिल्लत और मुशाहदा हक के लिबास से सरफराज किया। तो जब तक तुम अपने आप से गायब रहे, उस वक्त तक तुम किसी हिजाब के बगैर हक के सामने हाजिर रहे।
سید حجویر نے کیا راز کھولے ہیں. تو جب تک تم اپنی ذات اپنے آپ سے غائب رہے اس وقت تک کسی حجاب کے بغیر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر رہے, اور پھر جب تمہاری توجہ اپنی ذاتی صفات کی طرف مبذول ہوئی اور تم دنیا میں آ گئے تو حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری سے غائب ہو گئے. لہٰذا تمہاری ہلاکت تمہارے اپنے وجود کی طرف دیکھنے میں. تم دنیا میں آئے, تم نے اپنے وجود کو دیکھا اور پھر اس پہ مان و تکبر جو کیا, تمہاری ہلاکت داتا صاحب فرما رہے ہیں اسی میں ہے. اگر تم اپنے آپ کو اسی طرح رکھتے جس طرح تو پھر تم اللہ کے حضور حاضر رہتے. داتا صاحب ہمیں اسی طرح دوبارہ دیکھنا جا رہے ہیں کہ ہم اسی طرح لاو لاب سے بچ کے اس ساری چیزوں سے غائب ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. اور تو کیا فرمایا, لہٰذا تمہاری ہلاکت تمہارے اپنے وجود کی طرف دیکھنے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے. وَلَقَدْ جہاں قرآن پاک کی آیت دی ہے داتا صاحب نے, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, سورہ انعام آیت نمبر 94 اس کا ترجمہ دیا. کیا فرمایا, تم ہمارے پاس اسی طرح الگ الگ آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, کہ جس طرح تم علیحدہ علیحدہ آئے ہو پھر علیحدہ علیحدہ حاضر ہو. سید حجویر فرماتے ہیں وہی کیفیت لے آؤ کہ جب تم حاضر ہو تو تمہیں کوئی ملال اور غم نہ ہو. تم اتنے نیٹ اینڈ کلین اور اتنے پاک صاف ہو چکے ہو. یہ ان کی دلیلیں تھیں جو غیبت افضل ہے. تم اسی طرح غائب ہو جاؤ جس طرح روز اول میں غائب تھے. اس کا حاصل کلام میں نے یہ بنایا ساری گفتگو کا ان کی طرف سے جنہوں نے کہا کہ غیبت افضل ہے. پھر آگے میں نے حضوری والوں کو بنایا غیبت افضل ہے, تم اسی طرح غائب ہو جاؤ جس طرح روز اول میں غائب تھے کہ خود کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کے حضور حاضر تھے اور اللہ کے حضور حاضر تھے. سید حجویر اب دوسرے بڑے مشائخ کی گفتگو کرنے لگے ہیں جو حضوری کو افضل قرار دیتے ہیں, جن میں حضور آپ خود بھی شامل ہیں. آپ فرماتے ہیں شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, سہل بن عبداللہ تسی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابو صالح حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو الحسن خصری رحمۃ اللہ علیہ سمیت اس مسلک کے بانی شیخ محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضوری غیبت سے افضل ہے. یہ بہت بڑے شیخ ہیں, ان میں سارے تقریباً کم و بیش صاحب کے مرشد ہیں, جنید بغدادی ہیں, اور پچھلے والے میں ایک مرشد ہیں, اس میں ابو الحسن خصری ہیں, پچھلے والے میں ابو بکر شبلی ہیں, وہ بھی دادا صاحب کے شیخوں میں ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ حضوری غیبت سے افضل ہے کیونکہ تمام تر خوبیاں حضوری سے وابستہ ہیں. تمام تر خوبیاں کس سے وابستہ ہیں؟ تمام تر خوبیاں داتا صاحب فرماتے ہیں حضوری سے وابستہ ہیں. اپنے آپ سے غائب ہوگا تو حق کی بارگاہ میں اپنے آپ سے غائب ہونا حق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا راستہ ہے. آپ فرماتے ہیں غیبت تو صرف ایک راستہ ہے. جو حضوری کو افضل قرار دے رہے ہیں انہوں نے کیا دلیل دی ہے, غیبت تو ایک راستہ ہے, اصل چیز تو حاضری ہے. غائب ہوا تو حاضر نہ ہو سکا تو کیا ہو گیا, بد نصیب ہو گیا. غائب بھی ہونا ہے, حاضر بھی ہونا ہے. خالی غائب ہوا, حضوری والوں نے کہا ہاں غیبت تو ایک راستہ ہے. آپ غیبت سے حضوری غیبت سے افضل ہے کیونکہ تمام تر خوبیاں حضوری سے وابستہ ہیں. آپ اپنے آپ سے غائب ہونا حق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا راستہ ہے. جب حضوری کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو راستہ آفت بن جایا کرتا ہے. جب حضوری حاصل ہو گئی تو پھر راستہ آفت نظر آتا ہے, وہ بڑیاں محنت کر گیا تو پہنچ گیا, پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. فرمایا جب حضوری نصیب ہو جاتی ہے تو پھر راستہ آفت بن جایا کرتا ہے. اس لیے جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوگا وہ لازمی طور پر حق تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا. جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوگا وہ لازمی طور پر حق تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا. غیبت کا فائدہ حضوری ہے. غیبت کا فائدہ تب بھی ہے کہ بندہ غیبت کا فائدہ حضوری ہے. حضوری کے بغیر غیبت جنون ہے یا مغلوبیت اور ہلاکت ہے. غیبت کے حضوری کے بغیر غیبت ہلاکت ہے یا مغلوبیت ہے یا جنون ہے. دادا صاحب نے فرمایا غائب تو ہو گیا, حاضر نہ ہو سکا. غائب تو ہو گیا, حاضر نہ ہو سکا. غیبت تو کیا فرمایا, غیبت کا فائدہ حضوری ہے. حضوری کے بغیر غیبت جنون ہے یا مغلوبیت ہے, ہلاکت ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے طالب غفلت کو ترک کر دے تاکہ غیبت کا اصل مقصد یعنی حضوری نصیب ہو جائے.
तालिब से क्या कहा दाता साहब ने? गफलत को तर्क कर दे, गफलत को तर्क कर दे, मुकम्मल गायब हो जाए, मुकम्मल गैबत इख्तियार करे। हर तरह के लाभ लाभ से, फिल्म ड्रामे गाने बाजे से, शादी वालों की बेहयाइयों से, जुमला मामलात से, जो अलफ से लेके ये तक छोड़ दे, पूरा पूरा दीन में दाखिल हो जाए। शादियों को नहीं छोड़ना, रहना दुनिया में ही है, लेकिन जो रस्में अल्लाह ताला की नहीं है, लाभ लाभ है, उनको छोड़ना है। निकाह मसूम पाक रस्में हैं, जो हमारे अंदर बुरी रस्में दाखिल हो गई हैं, इनको तरक करना है हमने, इनको तरक करना है। मैं यहाँ मिसाल के तौर पे बस आखिरी गांठें हैं, अगर आप शादी हाल भी बड़ा एक ख़ानदान है, पहले तो जनान खाने और मर्दान खाने, शादी वाले दिन भी अलग होने चाहिए। मर्द अपने रूम में आते जा रहे हैं, औरतें अपने रूम में आती जा रही हैं, बेटी गाड़ी में औरतों की तरफ से जाके उठ के बैठी है, और बिल्कुल वो जो कम्बाइन और वो जो एक को है उसको ख़त्म करना है आपने। ये है लाभ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और अगर आपने बड़ा ख़ानदान है, अब शादी हाल भी आपने बुक करवाया, तो इतना बड़ा वो पार्टीशन हो के ऊपर से भी नजर ना आए, अलग-अलग जनान खाने और मर्दान खाने, जैसे सूफिया में और मुसलमानों में और आलिमों में, सिहाबा में, तबा ताबाई में थे जनान खाने और मर्दान खाने अलग, रस्ते भी अलग हों कि वो अलग आते जाएं, सीढ़ियों से अलग जाते जाएं, लड़की लड़की वाले में हो, लड़का लड़के वाले में हो। जब जाने का टाइम आए तो लड़की लड़कियों में, औरतों में से उठ के गाड़ी में बैठे, और लड़का मर्दों में से उठ के गाड़ी में बैठे। ये इस्लामाइज करनी है छोटी छोटी चीज़ें। जब ये चीज़ें आप इस्लामाइज कर लोगे तो लाहो लाभ ख़त्म होती जाएगी। अल्लाह के हजूर इन लाहो लाभ से आप गायब होते जाओगे, और क्या होते जाओगे? अल्लाह के हजूर हाजिर होते जाओगे। अल्लाह के ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से आपकी बुनियादें बनती हैं। छोटी छोटी नेकियाँ हमें बड़ी बड़ी नेकियों के करीब ले जाती हैं। ये इसकी शरह थी। और क्या फरमाते हैं दाता साहब, अगर सिर्फ गैब होगा, हाजिर नहीं होगा, तो जुनू, और ये बगैर हुजूरी के गैबत जुनू है या मगलूबियत और हलाकत है। इसलिए ये बात ज़रूरी है, तालिब गफलत को तर्क कर दे। तालिब जो है, जो वली बन रहा है, हर तरह की गफलत को तर्क कर दे, ताकि गैबत का असल मकसद यानी हुजूरी नसीब हो जाए। जब मकसद हासिल हो जाया करता है तो सबब खुद ब खुद बेफायदा करार नजर आता है। हाय हाय, क्या आखिरी गिरा लगाई है। मैं इसको यूँ आपको समझाऊँ, हुजूरी अफजल है। इन मशाइख ने क्या कहा? हुजूरी अफजल है। जब नसीब हो जाए तो गैबत बेफायदा नजर आती है। हुजूरी अफजल है, जब नसीब हो जाए तो गैबत बेफायदा नजर आती है, फिर बेफायदा नजर आती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चे दिल से अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो बड़ी अहम नुकात हैं, उसमें ये नुकात सबसे अहम है कि हमारा अपना ही वजूद हक के रास्ते में सबसे बड़ा हिजाब है। इस बुत को पहले गिराएंगे तो फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। इस बुत को गिराना है। इस बुत के अंदर ही बड़े बुत है। तेरा दिल तो है सनम आशना, हाय हाय बाल याद आ गया। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में कि जो तेरे अंदर बुत है, इनको तो पहले गिरा। जब इनको गिरा के सजदा करेगा तो रब तुझे हजूरी अता फरमाएगा। मैं जो सरबा सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। मैं जो सरबा सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जब तक ये बुत गिरा नहीं देंगे, सनम जो अंदर हमने पाल रखे हैं, नफरतें, कदूरतें, बहन भाइयों से, अजीज़ो कारब से, रिश्तेदारों से, बुग़्ज़, वो जो हसद है, कीने और बुग़्ज़ की हैसियत इख्तियार कर गई है। पहले नफरत हुई आस्ता आस्ता, अब हम उन्हें नुकसान की प्लानिंग भी करते हैं। उनकी बातें भी लोगों को जाके बताते हैं, यार इस बंदे को चंगी तरह ज़लील करेंगे। जब तक इस बुत ने अंदर से टूटेंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ये दिल अल्लाह के हजूर हाजिर नहीं हो सकता। और जब तक दिल अल्लाह के हजूर हाजिर नहीं हुआ, दाता सब समझाना चाह रहे हैं, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ जो सैयद हुजवैर ने दिया, फिर हम तौबा करते हैं। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं? वहाँ पर खाना काबा है और खाने काबे का मालिक नहीं है। आप फरमाते हैं, लगता है अभी मेरी तौहीद कामिल नहीं हुई। आप वापस आ गए, अगले साल फिर हज को गए तो फिर क्या देखा? खाना काबा भी मौजूद है, खाने काबे का मालिक भी मौजूद है। फिर क्या सोचा? अभी मेरी तौहीद कामिल नहीं हुई, अभी भी इसमें कोई नक्स है। फिर अगली बार जब तीसरी मरतबा गए तो फिर सिर्फ खाने काबे का मालिक नजर आया। कहते हैं शुक्र है अब मेरी तौहीद कामिल है।
پتہ نہیں کتنے مجاہدے کیے ہوں گے. فرماتے ہیں میں نے 30 سال مجاہدہ کیا. داتا صاحب لکھتے ہیں باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ, اور فرماتے ہیں میں نے اس سے مشکل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ علم حاصل کیا جائے پھر اس پہ عمل کیا جائے. کتنا اوکھا بیٹھے ہیں نا آپ, علم حاصل کر رہے ہیں, یہ پہلی سٹیج ہے. اس سے اگلی سٹیج کون سی ہے جو اس سے مشکل ہے؟ بولیں ذرا, اس پہ عمل کیا جائے. باج بستامی فرماتے ہیں 30 سال میں نے مجاہدہ کیا, میں نے اس مجاہدے میں اس سے مشکل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ علم حاصل کیا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے. اللہ ہم پہ علم حاصل کرنا بھی آسان کر دے اور عمل حاصل کرنا بھی آسان کر دے. فرماتے ہیں جب میں تیسری مرتبہ گیا تو میں نے کعبے کے مالک کو بس پایا. کعبہ بھی نظر نہ آیا, صرف مالک ہی نظر آیا. تو فرمانے لگے ہیں میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ لگتا ہے میری توحید مکمل ہو گئی ہے. تو آپ فرماتے ہیں غیب سے ندا آئی کہ اے با یزید, اگر ساری کائنات بھی تمہاری طرف دیکھے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ تمہاری توحید کو کوئی فرق پڑتا ہے, لیکن اگر تم خود اپنی ذات کو دیکھتے ہو تو تم پہ بھی فرق پڑتا ہے, تمہاری توحید پہ بھی فرق پڑتا ہے. ہماری ذات ہی ماننے ہیں, بس پھر واپس آ جاؤ. ہماری ذات ہی کہ تم خود کو دیکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. یار کسی اور کو کیا دیکھنا, اللہ فرما رہا خود کو دیکھنا بھی شرک ہے. خود کو بھی دیکھو گے تو شرک ہو جائے گا. جب تک ساری کائنات تمہیں دیکھتی رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا باجزید. جب تم خود کو دیکھو گے تو پھر مشرک ہو جاؤ گے, مشرک ہو جاؤ گے. اے اللہ ہم ساری کائنات سے غائب ہو کے تیرے حضور حاضر ہو جائیں. یہ ہماری التجا و دعا ہے. سید حجویر کے تصدق اور توسل سے تو ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ ہم ساری کائنات سے غائب ہو کے تیری بارگاہ حاضر ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں حضوری عطا فرما. یا اللہ ہم ساری کائنات سے غائب ہو کے, ہر لاو و لاب سے غائب ہو کے, فلم ڈرامے گانے باجے سے غائب ہو کے, شادی حالوں کی بے حیائیوں سے غائب ہو کے, گھروں کی بے حیائیوں بے پردگیوں سے, بازاروں کی بے حیائیوں بے پردگیوں سے غائب ہو کے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں خالص حضوری عطا فرما. یا اللہ ہمیں تو اپنی حضوری عطا فرما. غیبت اور حضوری کی گفتگو جو سید حجویر نے کی ہے, ہم نے آپس میں مل بیٹھ کے پڑھی ہے. اللہ پاک ہمیں اس میں سے نفع عطا فرما, ہمیں اس میں سے برکت عطا فرما, ہمیں اس میں سے رحمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر فرما, ہمارے دل کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرما. اے اللہ رب العالمین دل کی حاضری, وجود کی حاضری کے ساتھ ہم اپنے سابقہ تمام گناہوں کی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ توبہ قبول فرما. یا اللہ تجھے توبہ کرنے والا گناہ گار بڑا پسند ہے. یا اللہ تو توبہ قبول فرما. ہم توبہ کرنے والے گناہ گار ہیں. یا اللہ ہر ہفتے توبہ کرتے ہیں, ہر روز, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر ساتھ توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے بندہ جب بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے, اس کے اور اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرے. صوفیہ لکھتے ہیں تنگ دستی کا دور ہے, اس دور میں اگر کوئی 5000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین غیب کے خزانوں سے اس کو مالا مال کر دے گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدق توبہ دل سے توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں, سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں. اب ان کو کالا نہ کرنا. یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں. سابقہ نمازیں جتنی رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا, ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا. اللہ سے صلح کر لینا, خدا نہ خواستہ آگے سے کوئی قضا ہو جائے تو اس کو بھی فٹافٹ قضا کر لینا. یاد رکھنا حق باقی رہ جاتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جن کے قرض لینے دینے ہیں, جن سے زیادتی کی ہے, تھپڑ مارا ہے, دھکا دیا ہے, ان کے دروازے پہ چلے جانا. اللہ نے چاہا تو تمہیں معاف کر دینا, کہنا مجھے معاف کر دو. اللہ معاف کر دے گا, اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا, اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, معافی دینے والوں کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والا اور معافی دینے والے بنا دے. یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والا اور معافی دینے والا بنا دے. یا اللہ بروز قیامت کل ہمیں بھی جلدی جلدی معاف کر دینا. یا اللہ جلدی جلدی معاف کر دینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بالله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه
व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व काबा कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन सय्यदिस सकलैनि नबील हरमैनि इमामिल किबलतैनि वसीलतिना बिद्दारैनि साहिबि काबा कौसैन महबूबि रब्बिल मशरिकैनि व रब्बिल मगरिबैनि जद्दिल हसनि वल हुसैनि मौलाना व मौला सकलैनि अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही काशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही 10 मरतबा सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया बरोज़े क़यामत उस मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। 100 मरतबा पढ़ेगा दुनिया में 30 हाजतें, आखिरत में 70 हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। 1000 मरतबा पढ़ेगा तो जन्नत में दाखिल होते हुए हुजूर के खुशबूदार कंधे से कंधा छू जाएगा। ये तीनों दुरूद पाक बांध लो अपने साथ। फिर अल्लाह के हबीब लबीब ने फरमाया नमाज फजर पढ़ेगा रिज़्क़ की तंगी से बचा लिया जाएगा। नमाज ज़ोहर पढ़ेगा नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। नमाज असर पढ़ेगा कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। नमाज मगरिब पढ़ेगा पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरेगा। नमाज इशा पढ़ेगा बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होगा। अभी खड़े खड़े नियत कर लो कि सारी ज़िंदगी कभी ये 5 नमाजें और 10 100 1000 मरतबा दुरूद पाक नहीं छोड़ोगे। अल्लाह के नबी के सारे वादे सच्चे, कुफार भी उनको साथ पे मुइन करते थे। आपको भी यकीन होना चाहिए कि सब चीज़ें आपको मिलेंगी। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब के सरों पे इज़्ज़त के ताज रखते। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब के सरों पे इज़्ज़त के ताज रखते। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब के सरों पे इज़्ज़त के ताज रखते। कर्ज के बोझ उतार दे या अल्लाह, कर्ज के बोझ उतार दे। या अल्लाह औलाद की नाफरमानियों के बोझ उतार दे। या अल्लाह मियाँ बीवी के झगड़ों के बोझ उतार दे। या अल्लाह बीमारियों के बोझ उतार दे। या अल्लाह बीमारियों के बोझ उतार दे। या अल्लाह बीमारियों के बोझ उतार दे, तंग दस्तियों के बोझ उतार दे, परेशानियों के बोझ उतार दे। या अल्लाह सुकून कल्बी इत्मीनान कल्बी अता फरमा दे। अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे, रिज़्क़ हलाल दे दे, गोहरे ईमान दे दे। अल्लाह हमारे दिलों को नूर ईमान से भर दे, हमारी जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे। अल्लाह हमारी जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे। अल्लाह तंग दस्ती का दौर है, हमारी जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे। अल्लाह पाक हमारी जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे, दिलों को नूर ईमान से भर दे। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा दे दे। या अल्लाह जो बच्चे हैं बच्चियाँ निकाह के लिए बैठे हैं, अल्लाह निकाह के नेक असबाब पैदा कर दे। वालिदैन परेशान है, अल्लाह जिनके बच्चे हैं बच्चियाँ वो दोबारा उजड़ गए हैं, अल्लाह उनको दोबारा आबाद कर दे। अल्लाह जो उजड़ गए उनको दोबारा आबाद कर दे। अल्लाह तुझे सैयदा कायनात का वास्ता दोबारा बच्चियों को आबाद कर दे। मौला अली का वास्ता दोबारा बच्चों को आबाद कर दे। अल्लाह जो निकाह के लिए बैठे हैं, माँ बाप परेशान है, सैयदा कायनात के निकाह के सदके नेक निकाह के असबाब पैदा कर दे। अल्लाह जिनके कारोबार में कमी है बरकत दे दे। अल्लाह कारोबार में कमी है बरकत दे दे। अल्लाह जिनकी प्रॉपर्टी के कारोबार में कमी है उनको भी बरकत दे दे। अल्लाह पाक ताहिर सईद साहब को अल्लाह पाक बरकतें, रहमतें, सेहत, सलामती, इकबाल शहीद साहब को, इमरान साहब को, आसिफ को अल्लाह औलाद दे दे। हनीफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन हनीफ के वालिदैन को सेहत अता फरमा दे। जुमला अब्दुल खाली के वालिदैन को सेहत अता फरमा दे। जुमला अल्लाह हवाब को, रहमत को, शहरयार की वालदा को, अल्लाह पाक कुल आलम को सेहत और सलामती अता फरमा दे। अल्लाह रहमत कर दे, करम कर दे, फजल कर दे। लिखमसत उतफ़ी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल इमा कुनी खातिमा अगर दावतन रत कुनी वर कबूल मनो दस्ते दामाने आले रसूल, मनो दस्ते दामाने आले रसूल। या अल्लाह करम कर, जो खड़े हैं बैठे हैं जिस आज से आए हैं, तुझे कमली वाले के लौबे दहन का वास्ता सब की हाजतें पूरी कर दे, बीमारियां दूर कर दे, परेशानियां दूर कर दे। वासिफ अली की वालदा को सेहत कुल्ली अता फरमा दे। वासिफ अली की वालदा को सेहत और सलामती अता फरमा दे, सेहत और सलामती अता फरमा दे। जुमला अहबाब को सलामती अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।